السلام علیکم۔ اخوت نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان گیلانی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، آخر اس اشرف المخلوقات کے پیدا کیے جانے کا کیا مقصد ہے۔ اس ویڈیو میں شامل ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، رضا مصطفی، انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، احتشام الہی ظہیر اور مولانا اسحاق مرحوم کی مختصر باتیں ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو کوئی بڑا خوش نصیب ہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کا شعوری مقصد وہ رکھا ہو جس کے لیے حقیقتاً ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بیان فرمایا۔ تو کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، ہر شے کا ایک مقصد ہے اور وہ آپ ہیں۔ تو جو ہر شے کا آپ مقصد ہیں تو اب سوال ہوا کہ آپ کا مقصد کیا؟ تو اگر انسان کا کوئی مقصد نہ رہے تو حیوان سے بھی بدتر ہو گیا۔ حیوان کا بھی کوئی مقصد ہے تو آپ کا مقصد تو آپ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور انسان سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں سوائے خدا، اللہ کے سوا، وہی جو خالق ہے۔ تو آپ کا مقصد اللہ ہے، اور اللہ سے مراد اللہ کو راضی کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی بندگی کر۔ تو آپ کا مقصد یہ ہوا کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس سے اس زندگی کا خالق خوش ہو جائے۔ تیاری آدمی سال بھر کرتا ہے، کیا سال بھر کرتا ہے، امتحان کا دن ایک ہوتا ہے، تو یہ عمر بھر کی تیاری اس ایک دن کے لیے ہے۔ تو یہ ساری زندگی کی تیاری اس ایک دن کی کامیابی کے لیے ہے۔ اگر اس کوئی مقصد متعین ہو جائے تو جو زندگی کو مقصد کے سپرد کر دے، زندگی کو اپنے مقصد کے سپرد کر دے اور مقصد کو اچیو کرنے پر زندگی لگا دے، وہ نتائج کے دن کبھی شرمسار نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتوں کو غور سے سنیں۔ اس نے کائنات پیدا کی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکوا دیا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک تو نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی، رسول بھیجے۔ ان سارے جوابات کو مان لینا جو ہے یہ پہلا قدم ہے جس کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے اور مختلف اوقات و ادوار میں مختلف علاقوں میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو عبادت الہی کی طرف توجہ دلاتے اور اس کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ رضا مصطفی اپنے خوبصورت انداز بیان سے کچھ یوں فرماتے ہیں۔ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجالا، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے۔ یہ اس کو اچھی طرح آگاہی دی گئی، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہے جائے، اس نے اختیار دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔
لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھے تو مسجد کی جانب جائے، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائے، رزق حلال کمانے نکلے، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلے تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں، اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش و خرد ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے۔ معروف عالم دین انجینئر محمد علی مرزا کی معلوماتی گفتگو سنتے ہیں۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے، جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے، اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ رزق کا حصول اور اس کی دوڑ دھوپ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے، پرورش کرتا ہے اور ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی کی عبادت و پرستش اور اطاعت و بندگی کی جائے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کا معلومات سے بھرا یہ بیان سنیے کہ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک سوال فرمایا تھا، جس کا مقام قرآن مجید میں آتا ہے، الستُ بربکم، انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے سب کو جمع فرما کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس پر سب نے جواب دیا یک زباں ہو کر، ہر روح نے، وہاں پر ہر روح تھی، نون مسلمز کی بھی تھی، مسلمانوں کی بھی تھی، صالحین کی بھی تھی، اولیاء کی بھی تھی، شہداء کی بھی تھی، انبیاء کی بھی تھی، رسولوں کی بھی تھی، ہر روح وہاں پر تھی۔ جب اللہ رب العزت نے سب سے ایک سوال کیا، الگ الگ سوال نہ پوچھے گئے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعتراف جو عالم ارواح میں ہر روح نے کر لیا تھا، وہ اعتراف ہر انسان کے پوشیدہ شعور میں آج بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعتراف اللہ رب العزت نے ودیت فرما دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما کر اس دنیا میں اتار دیا، پھر اس دنیا کے روز کے ہجوم میں، مشکلات میں، گھر بار کے معاملات میں، روزگار کی پریشانیوں میں، دنیا کی چمک میں، روشنی میں، نفس کی خواہشات میں، لذتوں میں، طلبوں میں اتنا گم ہوئے کہ ہم لوگ اپنے حاضر شعور میں پائے جانے والی انفارمیشن میں وہ اس وعدے کو نہیں پاتے، وہ کہیں ہمارے بیک آف دا مائنڈ چلا گیا ہے۔ وہ وعدہ جو ہمیں حاضر شعور میں نظر نہیں آتا کہ ہم نے کوئی اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمیں وہ یاد نہیں آتا۔ ہاں، کیونکہ اس کے اندر یہ شے پائی جاتی ہے، کبھی کبھی یاد آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے وجود میں غور کیا کہ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کی؟ کیا یہ سارا نظام یوں ہی وجود میں آ گیا یا اس کا کچھ مقصد اور غرض ہے؟ احتشام الہی ظہیر کا اس حوالے سے کیا بیان ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ساری مخلوقات پیدا کرنے کے بعد
इन्ना अरदनल, अल्लाह ताला ने अमानत अपनी देने की कोशिश की, आसमान पे पेश की, पहाड़ों पे पेश की, फाबैना, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा बारे गिरा, इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकेंगे। इंसान ही था जिसने उठा भी लिया, फिर भी रब की सही इबादत का हक अदा नहीं किया। क्या ये बार था, क्या ये बोझ था, क्या ये मसला था कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों ही को क्यों चुना अपनी इबादत के लिए? ये भी सुन लीजिए। इस बारे में इमामों ने बड़ी तफसील लिखी है, जिसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो मकसद हयात है, जो मुझे और आपको समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। वो क्या है? अल्लाह ताला चाहता था, फरिश्ते भी इबादत करते हैं, हर मखलूक, जानवर, चरिंद परिंद, दरख्त, पत्थर, रेत, जर्रा जर्रा, मट्टी, हर चीज अल्लाह की इबादत तस्बीहात में मशगूल है। लेकिन अल्लाह एक ऐसी मखलूक बनाना चाहता था कि जिसको, यानी जिन और इंसानों को, कि जिन को अल्लाह ताला आजादी भी दे। ये सारी की सारी मखलूकात इबादत कर रही हैं और इनके ऊपर इबादत के अलावा कोई चारा कार ही नहीं। इनको दो रास्ते नहीं दिखलाए, इनको सिर्फ नेकी का रास्ता दिखलाया, सिर्फ इबादत का रास्ता दिखलाया। उन्होंने देखा ही इबादत का रास्ता हुआ है, उनको पता ही नहीं अल्लाह की नाफरमानी भी क्या चीज होती है। हत्ता के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी करीम के पास एक बंदा आया, एक साहबी आया, उसने कहा एक बैल को दौड़ा रहा था एक शख्स, और बैल ने मुड़ के देखा और उससे इंसानी जुबान में हम कलाम होने लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी के लिए पैदा किया है, दौड़ने के लिए पैदा नहीं किया। जानवर को अपनी तखलीक का मकसद मालूम है। नबी करीम ने कहा तू सच बोलता है। अबू बकर भी ईमान लेके आए, उमर भी ईमान लेके आए, और सुभान अल्लाह कुर्बान जाए अबू बकर उमर पे मौजूद ना भी होते, नबी करीम उनकी तरफ से गवाही दे देते थे कि अबू बकर भी ईमान लेके आया, उमर भी ईमान लेके आए। सूरह अल मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वो गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते कि मैं दुनिया इस तो नहीं बनाई कि तो कोई फायदा ना कम ये तो बगैर जी मैं रब सी, फिर भी रब ही रहना जो फना हो जाए। बनाया क्यों? बस सलावात कि मैं इन्हीं खूबियां का मालिक हाँ। वो खूबी मुतालबा कर दी जार हमारी। बर्फ अगर ठंडी है कोई हाथ लावे तो लगना चाहिए, फला भी ठंडी है। इस तो रब रहमान सी, रहीम सी, रज़ाक, ये शाना छुट्टियां रही हैं, खलके खुदा ने इनका पता ना लगता। उस लिए फरमाया रब्बुकल गनियो ज़र्रा, ये दुनिया सिर्फ रहमत अली बनाई है कि जो मेरे पल्ले इन्होंने देवा, और इन्होंने दिता भी मैं जो कुछ अल्लाह ताला ने अगली टुकड़े फरमाया बताई। रब की तरफों कोई बुरी शय नहीं दुनिया में मिली। यह भी जरा समझने खुदा की तरफों कोई बुरी चीज कोई भावें कोई जानवर हलाल है या हराम, उन्होंने पैदा करने की कोई हिकमत ना पैदा होया। साढ़े लिए हराम है वक्री गल, वरना उन्होंने बनना भी इस दुनिया बिल्कुल। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक बादशाह सी दरबार लगा सी, मक्खी उन्होंने तंग करना ना हटे, तेरा नौकर भी चलन चुरन कोई पे। तो उन्हें एक आलम दीन ने पूछा भी अल्लाह ने भला मक्खी क्यों बनाई? तो आलम दीन ने लम्बे चौड़े फलसफे की बजाय सिर्फ इन्ना ही किया कि मुतकबरां दा गुरूर चढ़ जाना, कि जेडे बड़े बड़े बने फिर उन्हें दसिया भी एक मक्खी भी नहीं सी हटा एक पैदा देना नहीं है, जेड़ा बिल्कुल साफ हिकमत है भी तुसी गुरूर ना करो तो ना इन्हें एक इंसान बन गया अल्लाह के सामने चुको। इस तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनाई, मन न कर तुम खल्क तासू देखो। दुनिया इस तो नहीं बनाई कि मेरा कोई नफा, मैं दे ना भी ये जहान हो गए नहीं होना, मैं करी मेरा सब कुछ अपना अपने आप मेरे को सारे कमालात, मगर वो छुपे रहने का भी फायदा कोई नहीं। बुखल ज़र्रा तेरा रब रहमत का मालिक है, इस तो रहमत मारो मन न कर तुम खल्क तासू देखो, बल्कि ताबर बंदगा जू देख बंदियां ते नाम करा, इन्होंने अपने खजाने जले लुटावा ते दसा कि तुहाडे रब दे पल्ले। सूरह अल ज़ारियात में इरशाद बारी ताला है, और मैंने जिन और इंसान इसलिए पैदा किए हैं कि वो मेरी इबादत करें। अंबिया की बासत का सबसे बड़ा मकसद यही था कि लोगों को कहें कि एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को इस इबादत में शरीक ना करना ही तौहीद है, और यही तमाम अंबिया का दीन रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।